بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت بادشاہ کی بیٹی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی۔ اس نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی لونڈی سے کہا، میرے لیے ایک عابد زاہد نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی گئی اور ایک فقیر عابد زاہد ملا، اسے لے آئی۔ اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے یہاں چلوں تاکہ وہ ہمارا نکاح کر دے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اپنے گھر لے چل۔ اس نے کہا، واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں، اس کو رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا، میں اس حالت پر تیرے ساتھ راضی ہوں۔ چنانچہ وہ فقیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا پیدا کر لاتا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ وہ دن کو نہیں کھاتی تھی بلکہ روزہ رکھتی تھی۔ جب ان کے پاس کوئی چیز لاتا تو افطار کرتی تھی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں اور کہتی تھیں، اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو ان کے واسطے لے جاتے۔ یہ امر اس پر شاک گزرا اور بہت گھبرایا اور جی میں کہنے لگا کہ میری بیوی روزہ دار گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں گا جس سے وہ افطار کرے گی۔ یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے واسطے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو ڈر گئیں اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس جیسا تو میں نے کبھی اپنے گھرانے میں بھی نہیں دیکھا۔ کہا، آج میں نے رزق کے لیے بہت محنت اور بہت کوشش کی لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا۔ میں نے کہا، میری بیوی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں جس سے وہ افطار کرے، اور وہ شہزادی ہے، میں اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا اور آسمان سے نازل کیا۔ کہا، اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس سے گڑ گڑا کے دعا کرو اور کہو کہ اے اللہ تعالیٰ میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ شے تو نے دنیا میں ہماری روزی بنا کر اتاری ہے تو ہمیں اس سے برکت دے، اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرہ سے عطا فرمائی ہے تو اسے اٹھا لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو موتی اٹھا لیا گیا۔ فقیر نے واپس آ کر اسے اٹھا لیے جانے کا قصہ بیان کیا تو کہا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ ذخیرہ دکھا دیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر کہا، میں اس دنیائے فانی کی کسی شے پر قادر نہ ہونے سے پرواہ نہیں کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سونے کی انگوٹھیاں عطا فرمائیں گے جن کو جنتی پہنیں گے، یہ جنت الخلد کی انگوٹھیاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو موتی، یاقوت اور لولو کی انگوٹھیاں عطا کریں گے جب وہ اپنے پروردگار کی اس جنت دارالسلام میں زیارت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے اکثر نگینے حقیق کے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔